بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بدکار عورت کا واقعہ۔ ایک عورت بنی اسرائیل میں رہتی تھی جو بہت بدکار تھی۔ خدا نے اس کو حسن و جمال خوب نوازا تھا۔ وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا، اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی، اور وہ اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی بستی کا نوجوان جو انتہائی نیک تھا، عبادت گزار تھا، وہ ادھر سے گزرا، اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپ گئی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بھی بیٹھتا تو اس کا دل نہیں لگتا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا، حتیٰ کہ اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے جو نیکی اور اتنے سال سے عبادت میں گزار رہا ہوں، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال دل میں آیا اور اللہ کا درد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ کیا ہو؟ اس نے بتایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا نام فلاں ہے اور فلاں بستی کا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوگا۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا۔ اب وہ چلا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو گئی، اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے کہ جب اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن، ساری زندگی ہو گئی اسی کام میں گزارتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں ہوں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت ہونے لگی کہ کیا کروں۔
دل میں خیال آیا اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کیا میرے لیے بھی توبہ کا کوئی دروازہ کھلا ہے یا توبہ کی کوئی صورت بن سکتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی جا رہی تھی اور حضرت موسیٰ کو جو دیکھا تو وہ اس عورت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ سے جا کر کہو میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بے وقوف نے آ کر کہا میں نے بات کی تو حضرت موسیٰ بڑے ناراض ہوئے اور وہ تو بڑے خفا ہوئے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے تو دنیا میں ٹھکانہ جہنم اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بڑے اوداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اس کے بعد اس نے صاف اور دل سے توبہ کر لی اور پھر کبھی بھی گناہ نہیں کیا۔ اللہ جسے چاہے اپنی طرف بلا لیتا ہے اور توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رکھتا ہے۔